الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 20 سے سورہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ قرآن مجید نے یہ سرگزشت قریش کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ وہ اپنی جس دولت اور اقتدار کی بنیاد پر اکڑ بیٹھے ہیں، اس سرگزشت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ پیچھے بیان ہوا کہ سیدنا سلیمان کے ساتھ یہ غیر معمولی معاملہ کیا گیا کہ پرندے بھی ان کے لشکر میں تھے، جنات بھی، انسان تو خیر تھے ہی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں، اس میں پرندے، جنات اور اسی طرح انسان، یہ سب کے سب گویا پیریڈ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ چونٹیوں کی وادی میں چونٹیوں کے رد عمل کو قرآن نے بیان کیا، یعنی یہ بتایا کہ سلیمان کو ہم نے کیا غیر معمولی صلاحیتیں دے دی تھیں، کیا غیر معمولی علم سے نواز دیا تھا۔ اسی ذیل میں اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اسی موقع پر، یعنی جب پیریڈ ہو رہی ہے، لشکر گزر رہے ہیں، معائنہ کیا جا رہا ہے، اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا۔ جیسے وہ باقی لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ جو پرندے میرے لشکر میں شامل ہیں یا جن پرندوں کو یہاں بلایا گیا ہے، وہ سب کے سب کیا حاضر ہیں۔ سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری زبان میں بھی اس پرندے کا یہی نام ہے، عربی زبان میں بھی اس کو ہدہد ہی کہتے ہیں۔ تو ہدہد کو انہوں نے لشکروں میں نہیں دیکھا، یعنی پرندے سب باندھے ہوئے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب نظر ڈالی تو انہیں محسوس ہوا کہ باقی پرندے تو حاضر ہیں، ہدہد نہیں ہے۔ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ یعنی جیسے غیر حاضری کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ موجود ہے اور کسی وجہ سے یہاں نظر نہیں آ رہا، یا لشکروں سے کہیں غائب ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں نے پیریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے سب کو حاضر ہونے کے لیے کہا ہے اور وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر فی الواقع کوئی سرکشی سامنے آئی تو اس کو ذبح ہی کر ڈالا جائے گا، ورنہ وہ اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ یہ گویا اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ دائیں بائیں دیکھیے اور یہ بتائیے کہ ہدہد کہاں ہے، ورنہ پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں نے لکھا ہے کہ ہدہد کی غیر حاضری پر
حضرت سلیمان کے عتاب کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کی فوج کے پرندے بھی نظم و ضبط کے پوری طرح پابند تھے، اور کسی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں فوجی ضوابط کے تحت سزا بھی بھگتنی پڑتی تھی۔ یعنی ہم جب جانوروں کو سدھاتے ہیں یا ان کو کام میں لاتے ہیں تو ان کو بھی جزا و سزا دیتے ہیں، اسی سے در حقیقت وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی زبان سمجھتے ہوں، ان کا عذر جان سکتے ہوں، وہ کسی موقع پر کیا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں یا دائیں بائیں ہوئے ہیں، اس کو وہ بیان کر سکتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو یہاں سیدنا سلیمان نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ تو یہ انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ دائیں بائیں لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پیچھے رہ گیا ہو، حاضر نہ ہو سکا ہو، کیا ہوا؟ تو ارشاد ہوا کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر زیادہ دیر نہیں گزری، یعنی اسی تلاش میں تھے لوگ، زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ یعنی پیریڈ ہوئی، وہ لوگ گزر گئے آگے سے، تو تھوڑی ہی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ فقال، اور آتے ہی اس نے کہا، احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یعنی گویا اس نے آتے ہی یہ بتایا کہ میں وہی کام کرتا ہوا آیا ہوں جو میری ذمہ داری رہی ہے، دائیں بائیں پرواز کرنا اور پھر آ کے اطلاع کر دینا۔ یعنی اس وقت ہم جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں کم و بیش یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ڈرون پرواز کر رہے ہیں، اطلاعات دے رہے ہیں، اور وہ پہنچ رہی ہیں اور پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ان کے پرندے بالکل یہی کام کرتے تھے۔ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس پر حاشیہ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دیر سے پہنچا ہوں، لیکن یہ دیر کام ہی کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ میں اگرچہ یہاں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے حاضر ہونا چاہیے تھا، مجھے واقعتاً دیر ہوئی ہے، لیکن یہ دیر اپنی کسی سستی یا اپنی کسی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی، میں کام پر تھا، کام ہی کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ چنانچہ سبا کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں، میں اس سے آگے کچھ ایسی معلومات حاصل کر کے آیا ہوں جو بالکل تازہ ہیں۔ اس زمانے میں سیدنا سلیمان کی سلطنت کم و بیش اسی جگہ تک تھی جہاں اب اس کے نقشے ہم سلطنت داؤد کے ذیل میں دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ فلسطین کا پورا علاقہ تو اس میں شامل ہی تھا، لبنان بھی اور شام کا کچھ حصہ بھی، اور اسی طرح جزیرہ نما عرب کے اوپر کا حصہ بھی اور اردن بھی۔ تو یہ گویا اس زمانے کا فلسطین ہے۔ یہ بعد میں پھر دوسرے نام بھی رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین میں، اس زمانے میں یہ کنعان کہلاتا تھا، کہ اس علاقے میں اپنی منتخب قوم کو آباد کروں گا، نبوت اس کے ساتھ خاص کر دوں گا، وہ یہاں توحید کا مرکز بنائیں گے اور دنیا بھر کو دعوت دیں گے کہ وہ اللہ کے دین کو دیکھ بھی لیں اور اللہ کے دین کو لوگوں کی زندگیوں میں آ کر مشاہدہ بھی کر لیں۔ یہ پیش نظر تھا، یعنی دنیا کے وسط میں پوری دنیا کے لیے دعوت کا ایک مرکز بنا دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجا جائے، وہ پھر مختلف مراحل سے گزرے۔ اس میں بار بار یہی ہو رہا تھا کہ جب پیغمبر آتے تھے، قومیں سرکشی اختیار کرتی تھیں، پھر مہلت ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو اس فیصلے کا اعلان کر دیا گیا تھا سیدنا ابراہیم کی ہجرت ہی کے ساتھ۔ قرآن مجید نے وہ اعلان نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو
جب ہر پہلو سے جانچ اور پرکھ لیا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک نئی دنیا بنانے کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کو بتایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے تم میری طرف سے دین اور دین کی ہدایت کے پیشوا ہو، میں نے تمہارے لیے امامت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ کوئی 500-550 سال تو بنی اسرائیل کو ایک قوم کی حیثیت سے زمین پر کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہونے میں لگے، 500-550 سال۔ تو 2000 قبل مسیح یا 2100 قبل مسیح یہ سیدنا ابراہیم کا زمانہ ہے، اور اگر اس کے بعد 500-600 سال لگے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ 1400-1500 قبل مسیح میں سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی، اور پھر یہ فیصلہ ہے جس پر عمل ہونا شروع ہوا، اور وہ سلطنت قائم ہوئی جس کو زمین پر حکومت الہیہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں اللہ کی بادشاہی میں کام کرنے والی حکومت۔ اوپر خدا ہے، کائنات کا پروردگار، نیچے اس کا کوئی پیغمبر ہے، اور اس کے ذریعے سے اس فلسطین یا کنعان کی سلطنت کا نظم چلایا جا رہا ہے۔ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دیں، اس کی کن چیزوں کا اس میں ظہور ہوا، اس میں خاص طور پر اس کے عروج کا زمانہ جو سیدنا داؤد اور سلیمان کا زمانہ ہے اس کو یہاں پیش کیا ہے کہ تم دنیا میں اقتدار اور قوت اور سرمایہ دیکھ کر اس طرح سے اکڑ بیٹھے ہو، ہم نے اپنے بندوں کو یہ کچھ دیا ہے، یہ نعمتیں ان پر نازل کی ہیں، یہ چیزیں ان کو عطا فرما دی ہیں جو دنیا میں نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملیں گی۔ تو ہم نے تو یہ سب کیا، لیکن وہ ہمارے بندے ہمارے سامنے سرنگوں رہے، انہوں نے بندگی سے کوئی اعراض نہیں کیا، وہ بندے ہی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ یہ سیرت ہے جس کو قریش کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب حدود نے آ کے یہ بتا دیا کہ میں آپ کے لیے کچھ معلومات لے کے آیا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سلطنت کے حدود اربع تو یہی تھے، لیکن تورات میں کتاب استثناء میں جہاں اس سلطنت کے قیام کا نظم بیان کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس پورے علاقے کو تو خالی کرا لیا جائے گا، یعنی اس میں رہنے والے لوگ یا اس ہدایت کو قبول کر لیں گے یا پھر وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منتخب قوم کے لیے خاص کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے فتوحات کا زمانہ تھا، گرد و پیش میں جو حکومتیں قائم ہوتی تھیں وہ ذرا کسی کو کمزور دیکھیں تو فوراً آگے بڑھ کر ان علاقوں پر قبضہ کرنے لگ جاتی تھی۔ یہی طریقہ صدیوں تک رہا ہے، چنانچہ ساتھ ہی کتاب استثناء میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ گرد و پیش کی جتنی سلطنتیں ہیں، یعنی جن کی سرحدیں لگتی ہیں، ان کو لازماً مغلوب کر لیا جائے گا۔ ان پر قبضہ کر کے براہ راست حکومت تو نہیں کی جائے گی، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ وہ خراج ادا کریں جو اس زمانے کا طریقہ تھا، اور اس طرح محکوم ہو کر رہے، یعنی وہ گویا تابع سلطنتیں ہوں گی۔ یہ تورات میں بیان ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لحاظ سے گرد و پیش کو دیکھا جاتا تھا۔ وہاں اگر کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں یا کسی جگہ سرکشی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ خبریں آنا شروع ہو جائیں، تو گرد و پیش کی نگرانی ہوتی رہتی تھی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدمت اس وقت سیدنا سلیمان کے زمانے میں پرندے انجام دیتے تھے۔ کبوتروں کی پیغام رسانی سے تو دنیا واقف ہے، لیکن سیدنا سلیمان کے بارے میں پہلے قرآن نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ خصوصی علم ان کو عطا کر دیا تھا، یعنی وہ پرندوں کو اس طرح سدھاتے تھے جس طرح ہم انسانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ گویا بات بھی ہو رہی ہے، ان کی زبان بھی سمجھی جا رہی ہے، ان تک پیغام بھی پہنچایا جا رہا ہے، وہ جو کچھ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کا ابلاغ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس میں اس نے آ کے یہ بات بیان کی۔ تو اس میں جتنے بھی قریب کے علاقے ہیں وہ سب کے سب محکوم بنا لیے گئے تھے۔
ان کا اپنا علاقہ میں نے عرض کر دیا کہ وہی ہے جس کو اب داؤد کی سلطنت کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے، لیکن جزیرہ نما عرب میں جو ظاہر ہے کہ ایک دشت و بیابان ہے، خود قرآن مجید نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا، یہ ان کے بھائیوں کا علاقہ تھا، یعنی بنی اسماعیل کا علاقہ، اور اس لحاظ سے سیدنا سلیمان کے زمانے میں اس کو ملحق سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سرحد پر ہے سبا، یعنی اگر آپ نقشے میں دیکھیں اور پھر فلسطین یا کنعان کے علاقے کا ایک حصہ جزیرہ نما عرب کو بھی سمجھ لیں تو وہاں پھر سرحد کے اوپر جو ملک آئے گا وہ یمن ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ تو اس علاقے کو اس وجہ سے اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگرچہ وہ کوئی 1500 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن بہرحال چونکہ سلطنت کی سرحد ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر وہ جزیرہ نما عرب پہ طاقت کریں۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہی یمن ہے، یہاں سے وہ طاقت ہوئی ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ تو اس علاقے کی خبرگیری کی جا رہی ہوگی، اس میں آ کے اس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دیر سے پہنچا ہوں لیکن یہ دیر کام ہی کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ چنانچہ سبا کے بارے میں، یعنی یہ اس زمانے میں سبا کا علاقہ کہلاتا تھا، قوم سبا عربوں کے ہاں معروف تھی، تو یمن کا علاقہ ہے یہ۔ چنانچہ سبا کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں میں اس سے آگے کچھ ایسی معلومات کر کے آیا ہوں جو بالکل تازہ ہیں، یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس نے یہ فرمایا فقال احطت بما لم تحط بہ علما، یعنی یہ چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، میں اس کو جان کے آیا ہوں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں، یعنی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اور جو چیز مشاہدے میں آ جائے وہ ظاہر ہے کہ وہ نبع یقینی ہوتی ہے، تو اس نے اسی طرح سے اس کو بیان کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ سبا قدیم زمانے کی ایک دولت مند قوم تھی، یعنی تاریخ میں اس قوم کا ذکر آتا ہے تو یہ بہت سرمایہ رکھنے والی قوم تھی، بہت دولت مند قوم تھی۔ سرمایہ اور طاقت یہی دو چیزیں ہیں، جب کسی قوم کے پاس یہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا پر حکومت کرتی ہے، یعنی سرمایہ اور طاقت کے ذریعے سے وہ سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا نظم سنبھال سکتی ہے، تو جتنا کردار اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی دولت مند قوم تھی۔ اسی کے نام پر یمن کے جنوب مغربی علاقے کو بھی اس زمانے میں سبا کہا جاتا تھا، یعنی قوم سبا، تو علاقے کا نام بھی سبا ہو گیا تھا، اور یہ یمن کا جنوب مغربی علاقہ تھا، اس میں ان کی ریاست قائم تھی۔ اس کا دارالحکومت مآرب تھا، جس کے کھنڈر آج بھی اس علاقے میں موجود ہے، یعنی یہ ایک قوم ہے جس کی تاریخ سے واقف ہیں، اور اس کے بہت سے واقعات عربی شاعری میں، ان کی سرگزشتوں میں، داستانوں میں بیان ہوتے ہیں، اور مورخین بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ قوم سبا کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے لے کر 115 قبل مسیح تک ہے، یعنی ایک لمبا زمانہ ہے جس میں یہ قوم دولت اور اقتدار کی بنیاد پر دنیا کی ایک نمایاں قوم رہی۔ اس کے بعد جنوبی عرب کی ایک دوسری مشہور قوم ہمیر نے ان کی جگہ لے لی۔ یہ ہمیر جو ہے ان کا بھی بہت ذکر آتا ہے، اور عربی تاریخ میں ان کے بادشاہوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ زیادہ تر بادشاہت سے عرب انہی کے حوالے سے واقف بھی تھے، اور ان کی شاعری میں بھی بہت ذکر ہے اس کا، لیکن یہ بعد کے لوگ ہیں۔ تو سبا کے ملک سے اس نے کہا کہ میں ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ وہ یقینی خبر کیا تھی؟ اس نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ یعنی ہم سبا کے بارے میں سنتے تو تھے کہ بڑی دولت ہے، ان کا اقتدار ہے، خدم و حشم ہے، لیکن جو بات میں معلوم کر کے آیا ہوں جو اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اب ان کے ہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، وہ وہاں کی بادشاہ ہے، حکمران ہے۔
میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، وہ اوتیت من کل شے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک ہے، بلکہ دولت اور اس کے خزانے یہ سب میں دیکھ کے آیا ہوں۔ بڑی غیر معمولی سلطنت یا ریاست ہے، اور ہر طرح کا ساز و سامان اس کو میسر ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ یہ اس لیے اس نے ذکر کیا کہ قدیم زمانے میں بادشاہ اپنے جاہ و جلال کا اظہار یا اپنی سلطنت کی قوت کا اظہار عرش سے کرتے تھے، یعنی اسی تخت سے کرتے تھے۔ تخت کیسا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے، اب بھی اگر دنیا کے عجائب گھروں میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے تخت اور تاج یہ دونوں گویا علامت ہوتے تھے، اس میں لگے ہوئے جواہر، اس کی نوعیت یہ بتاتی تھی کہ جس کے سر پر یہ تاج رکھا جاتا ہے اور جو اس تخت پر بیٹھتا ہے وہ کس درجے کا بادشاہ ہے۔ تو مغلوں کی سلطنت بھی جب اپنے عروج پر پہنچی تو اس میں ایک بڑا کام یہی کیا گیا کہ تخت طاؤس بنایا گیا، اور اسی طرح کوہ نور ہیرا وہ تاج میں لگایا گیا۔ اس طرح سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت ہم جہانگیر ہیں، ہم اس وقت عالمگیر ہیں، اس وقت پوری دنیا کا نظام ہمارے پاس ہے، ہم شاہ جہاں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو عرش کے حوالے سے یہاں سمجھنا چاہیے۔ عرش یا تخت جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، قدیم زمانے میں بھی ملکوں کی حکمرانی زیادہ تر مردوں ہی کے پاس رہی ہے۔ تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو بہت کم کہیں ذکر آتا ہے کہ کوئی عورت حکمران ہو گئی۔ اس لیے ہدہد کا انداز کلام ایسا ہے کہ گویا اس کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بادشاہت عورتوں کو نہیں ملتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کا بڑا غیر معمولی تخت ہے اور اس کے ہاں ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، تو اس نے تعجب کے ساتھ یہ بیان کیا۔ تخت کی عظمت کا ذکر بھی اسی انداز سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی عظمت و جلالت ان کے تخت و تاج میں لگے ہوئے زر و جواہر اور سونے چاندی ہی سے ناپی جاتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں کسی بادشاہ کی بڑائی بیان کرنی ہے یا یہ بتانا ہے کہ وہ کس درجے کا بادشاہ ہے تو یہی کیا جاتا تھا۔ اور دنیا میں چونکہ مواصلات کے یہ ذرائع نہیں تھے، اس طرح خبریں نہیں پہنچتی تھیں، تو ایک وسیع علاقے پر اگر حکومت ہے جس میں آپ مہینوں چلیں تو تب کہیں جا کر آپ کسی دوسری سلطنت کو دیکھیں گے، تو ہر بادشاہ جب اس درجے میں اپنی سلطنت قائم کر لیتا تھا تو وہ شاہ جہان اور عالمگیری ہوتا تھا، یعنی دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ دنیا اس وقت اسی طرح نظر آتی تھی۔ تو اس نے بھی آ کے ایسے ہی بیان کیا کہ اس کا تخت بڑا غیر معمولی ہے، اس کی عظمت و جلالت کو تخت واضح کر رہا ہے۔ اس میں جو زر و جواہر لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کا جو استعمال ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کس درجے کی سلطنت ہے۔ تو یہ سب باتیں اس نے اس طریقے سے آگے کہیں۔ اس کے بعد وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ شرک ہے۔ دنیا کی قوموں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ رہا ہے جس میں سورج کو سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یعنی مختلف قومیں اس دنیا کے پیچھے کیا قوتیں کار فرما ہیں اس کا جب تعین کرتی رہی ہیں، تو وہ قومیں جن کے ہاں پیغمبروں کی ایک تاریخ بنی ہے، وہاں تو بالعموم شرک فرشتوں اور جنات کے حوالے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں جب ان قوموں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ دنیا کا نظم چلا رہی ہے، ان کے ذمے اوپر سے کام کیے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا، جیسے کہ عربوں کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہاں سے شرک پیدا ہوا۔ اسی طرح سے جو مشاہدے سے شرک پیدا ہوا ہے، اس میں بالعموم سورج دیوتا کو، اسی طرح چاند دیوتا کو
پرانے زمانے میں شماس اور نار کے نام ان کے لیے اختیار کیے گئے، اور ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی سورج بنسی، اسی طرح سے چندرا بنسی، یہ تعبیریں اختیار کی گئیں۔ تو سورج دیوتا، چاند دیوتا، یہ بڑے دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ قدیم زمانے میں بھی ملکوں کی حکمرانی زیادہ تر مردوں ہی کے پاس رہی ہے، اس لیے ہدہد کا انداز کلام ایسا ہے کہ گویا اس کے لیے تعجب کی بات ہے۔ تو اس نے اپنے تعجب کا بھی اظہار کیا اور وہاں کی دولت اور شان و شوکت کے بارے میں بھی توجہ دلائی، اور اس کے بعد ان کے مذہب کے بارے میں بھی وہ جو مشاہدہ کر کے آیا تھا وہ بیان کیا کہ ان کے ہاں ذات باری کا تصور تو موجود ہے، لیکن وہ سورج دیوتا کو اس کے اوتار کے طور پر مانتے ہیں۔ یعنی شرک کی یہ صورت بھی دنیا میں رہی ہے، بر صغیر میں بھی یہی ہے کم و بیش، کہ ذات باری کا یا ایشور کا ایک تصور موجود ہے ایک اس کائنات کا مالک، جس کو ہمارے ہاں جدید تعبیرات میں اسکائی گاڈ کہا جاتا ہے، یعنی آسمان و زمین کا ایک خداوند ہے، وہ اس کا بنانے والا ہے۔ لیکن پھر اس کا ظہور ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کو مقرر کیا ہے یا کسی کو اپنی سلطنت میں شریک کر لیا ہے، یا اس کے خلق و امر میں کوئی فی الواقع شریک ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اور دوسرے یہ چیز ہے کہ خود ذات باری نے اپنے ظہور کے لیے ان میں سے کسی چیز کا انتخاب کر لیا ہے، وہ کسی انسان میں ظہور کر کے آ گیا ہے، جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ذات باری کا ظہور مسیح علیہ السلام کی صورت میں ہوا ہے۔ یعنی مسیح علیہ السلام کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور کے لیے ان کے جسد کو اختیار کیا ہے، اور اس طرح گویا وہ مجسم الوہیت ہے۔ ایسا ہی معاملہ کم و بیش ہندوؤں کے یہاں ہوا، اس میں بھی یہی ہے کہ وشنو کو، شیو کو اسی حیثیت سے متعارف کرایا گیا، اور بعد میں بھی ان کے ہاں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے جیسے رام ہے، کرشن ہے، ان کے بارے میں یہ حلول و اتحاد کا تصور ہے، یعنی اوتار ہے۔ ذات باری نے ان میں سے کسی کا انتخاب کر کے اپنے ظہور کے لیے اس کا جسم قبول کر لیا ہے۔ تو اس کو عام طور پر لفظ اوتار سے بیان کیا جاتا ہے۔ سورج کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا، یعنی اس دنیا کو ذات باری نے اپنا مشاہدہ کرایا ہے سورج کی صورت میں، اس کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں زمین تک پہنچتی ہیں سورج کی صورت میں، وہ حدت وہاں سے فراہم ہوتی ہے اسی صورت میں۔ تو اگر آپ دیکھیے تو عام مشاہدے کے لحاظ سے یہ بات اپیل کرتی ہے۔ تو چنانچہ اس طرح کا ایک حلول و اتحاد کا تصور ہے جو بالعموم پیش کر کے اس طرح کی بعض چیزوں کو، یا اجرام فلکی کہہ لیجئے، ان کو دیوتا کی حیثیت دے دی گئی۔ ان کے ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج ہے اور سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ یہ تعبیر قرآن مجید اس موقع پر اختیار کرتا ہے کہ جب کچھ چیزیں بدعت کے طور پر یا شرک کے طور پر اختیار کی جاتی ہیں، وہ چیزیں اپنی ذات میں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو جب آپ نے ایک خاص دینی حیثیت دے دی تو وہ ایک برا عمل ہے، وہ ایک برائی ہے، لیکن برائی کو جب آپ نے دین کا لباس پہنا دیا تو یہ گویا اس کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی اس کو ایک ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آپ شرک اور بدعت کو جب بھی دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ایک خوبصورت لباس پہن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ لباس ہے جس کے اندر ایک خاص طرح کی ملمہ سازی ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے، اور وہ پھر اس سے مسحور ہو جاتے ہیں، اور مسحور ہو جاتے ہیں تو پھر رسوم روایات وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس نے بتایا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، فصدہم عن السبیل، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی بتایا کہ یہ لوگ گمراہی میں جا چکے ہیں، راہ نہیں سوجھ رہی ہے، انہوں نے اپنی بدعات اور اپنے شرکی کو اپنے لیے گویا سب سے خوبصورت چیز بنا کر اپنی زندگی اور اپنی تہذیب کی اس سے تزئین کر لی۔ تو یہ اس نے رپورٹ پیش کی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔